میں امن، سلامتی اور عافیت کے لیے جو مخلصانہ جد و جہد کی گئی ہے اس میں آپ کو بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ تناؤ کی فضا میں جذبات کو قابو میں رکھنا اور جوش پر ہوش کا غالب آنا نہایت خوشائند ہے۔ اس معاہدے کی تفصیلات مناسب وقت پر سامنے آ جائیں گی، مگر انگریزی کا مقولہ ہے ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز، اس لیے آپ عملی نتائج دیکھیں گے۔ ہم نے ملک کی عافیت و سلامتی اور امن کے مفاد میں اس میں مصالحت کار کا فرض ادا کیا۔ میرے ساتھ کراچی سے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے چیئرمین مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب بھی تشریف لائے اور ہم نے 12-13 گھنٹے مسلسل نان اسٹاپ یہ کاوش کی، محنت کی اور جس کے نتیجے میں ہم ایک اچھے اختتام کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ہم نے ملک کی عافیت و سلامتی اور امن کے مفاد میں اس میں مصالحت کار کا فرض ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ملک کو اس کے بہتر ثمرات نصیب فرمائے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے کہ جو اس کی نگرانی کرے گی۔ وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور جناب علی محمد خان صاحب اس کے سربراہ ہوں گے۔ جناب راجہ بشارت صاحب وزیر قانون پنجاب، سیکریٹری وزارت داخلہ حکومت پاکستان اور ہوم سیکریٹری صوبہ پنجاب بلحاظ عہدہ اس کمیٹی کے رکن ہوں گے۔ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے مفتی غلام غوث بغدادی اور جناب انجینئر حفیظ اللہ علوی اس کمیٹی کے رکن ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ آج ہی سے فنکشنل ہو جائے گی اور فعال ہو جائے گی، اور یہ معاہدہ اس طرح کا نہیں ہے کہ دوپہر کو دستخط کیے جائیں اور شام کو ٹی وی پر کہا جائے کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے قانون سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی قانون ہے کہ اللہ فرمائے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کو وفا کرو، بے شک اللہ کی عدالت میں عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں اہل سنت و جماعت پاکستان کے ملک بھر میں اور بیرون ملک لوگ جو رابطے میں ہیں اور اس کے بارے میں متفکر تھے ان سب کو یقین دلاتا ہوں، تمام مسلمانوں کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس سے خیر برآمد ہوگی۔ اسی طرح میں بعض دینی سیاسی جماعتوں نے، ان کے سربراہان نے مجھے ٹیلی فون کیا اور کہا کہ آپ جب اور جہاں کہیں گے منصفانہ مقصد کے لیے ہم آپ کے شانہ مشانہ کھڑے ہوں گے۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حکومت کی صفوں میں جنہوں نے معقولیت کا مظاہرہ کیا اور جنہوں نے طاقت کے استعمال سے احتراز کرنے کا مشورہ دیا اور حزب اختلاف میں جنہوں نے یا حکومت کے اتحادیوں میں جنہوں نے طاقت کے استعمال سے گریز کا مشورہ دیا، میں تہہ دل سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے میدان صحافت کے تجزیہ کار ہوں، کالم نگار ہوں، دیگر حضرات ہوں،
جنہوں نے معقولیت کا مشورہ دیا، میں تہہ دل سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان سب حضرات کی تائید اور کوشش سے یہ ماحول پیدا ہوا۔ میں میڈیا کے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک دو دن اگر آپ کی دکان پہ مندی ہو جائے تو ملک و ملت کی خاطر، اس پیارے پاکستان کی خاطر اس کی قربانی دے دیجیے گا، اور منفی کھود کرید پڑھنے کی بجائے مثبت پہلوؤں کو سامنے لانے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ اس پاکستان کی سلامتی، اس کا امن، اس کی عافیت اور اس میں انسانی جانوں کا، املاک کا، آبرو کا تحفظ جس طرح حکومت کی ذمہ داری ہے، میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، ہر ایک کی ہے، اور جو جتنا اختیار و اقتدار رکھتا ہے اس کی سب سے زیادہ ہے۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ حکومت کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، ادارے بھی ہوتے ہیں، اس لیے جو لوگ بار بار یہ یاد دلانا چاہتے ہیں تو کیا وہ لوگوں کو احمق سمجھتے ہیں کہ ان کو اتنی بات بھی نہیں معلوم کہ حکومت کے پاس طاقت ہوتی ہے؟ لیکن پاکستان کے آرڈیننس فیکٹریز میں جو گولیاں اور اسلحہ بنتا ہے وہ اپنی قوم پر چلانے کے لیے نہیں، وہ داخلی اور خارجی دشمنوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بنتا ہے۔ کسی بھی حکومت کے لیے طاقت کا استعمال اپنے عوام کے خلاف کوئی باعث افتخار نہیں ہے، اس کو ہمیشہ اور ہمیشہ زیرو آپشن پر رکھنا چاہیے اور ہمیشہ مکالمہ اور مذاکرات کی طرف آنا چاہیے۔ اور اب جانتے ہیں کہ اگر 90 ڈگری میں کھڑے ہو جائیں دونوں تو مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ملک کی خاطر، عافیت کی خاطر، سلامتی کی خاطر تھوڑا بہت ہر فریق کو ایثار سے کام لینا پڑتا ہے۔ اچھی بات ہے کہ وعدہ ہو گیا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کافی سارے معاہدے ہوئے ہیں، تو کیا سمجھا جائے سن لیا آپ کا سوال۔ اس سے پہلے ہم ماضی کو بلا کر بیٹھے ہیں اور ہمیں یقین دلایا گیا ہے، اور ہم ذمہ داروں کی یقین دہانی پر آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس پر لفظاً و معناً ان لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل کیا جائے گا۔ ایک سیکنڈ ٹھہریے بھائی جان، ایک منٹ ٹھہریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں کہوں گا سوال پر دیکھیے یار سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام علماء مشائخ کا، اکابرین کا جو تشریف فرما ہے، دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے ملک کو ایک امتحان سے بچایا ہے۔ جمعے کے روز میں صبح جب تہران سے لوٹا تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس نے طویل مشاورت اور گفتگو کے بعد ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے مذاکرات کو ترجیح دینی ہے اور دانش سے، طاقت سے نہیں، دانش سے اس مسئلے کو حل کرنے کو ترجیح دینی ہے۔ الحمدللہ اسی مینڈیٹ کو ذہن نشین کرتے ہوئے اور جو قوم میں ایک اضطراب کی کیفیت تھی جو ہم نے اور قوم نے ٹیلی ویژن پر معصوم لوگوں کی جانوں کا ضیاع دیکھا، لوگوں کو زخمی ہوتے دیکھا، املاک کا نقصان دیکھا، ہسپتالوں میں ایمبولینس کی رکاوٹ دیکھی، بچوں کو اسکولوں تک جانے کی دقتیں دیکھیں،
और जो मुल्क की मईशत को एक नुकसान का खदशा हुआ या हो सकता था अगर ये तवालत अख्तियार करता, उन सब चीजों को सामने रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह एक अमन का और बेहतरी का रास्ता तलाश किया गया है। मैं इस पर तमाम अहले सुन्नत के ज़ोमा और कायदीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं तहरीके लब्बैक की क़यादत का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और अगर इजाजत दीजिए, जिन्होंने इसमें अपना हिस्सा शामिल किया, मैं अपने फराइज में इसको अपना फर्ज समझता हूं कि वो अगर यहां तशरीफ फरमा नहीं भी हैं तो उनका नाम का जिक्र कर दिया जाए। मुफ्ती मुनीर रहमान साहब तो तशरीफ फरमा है, हम इनके शुक्रगुजार हैं। जनाब मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब तशरीफ फरमा है, कराची से तशरीफ लाए, हम आपके शुक्रगुजार हैं। जनाब सरवत एजाज कादरी साहब, जनाब साहिबजादा हामिद रजा साहब, जनाब पीर अब्दुल खालिक साहब, जनाब डॉक्टर अब्दुल खैर मोहम्मद जुबैर साहब, जनाब साहिबजादा हामिद सईद काजवी साहब, जनाब पीर मोहम्मद अमीन साहब, जनाब ख्वाजा गुलाम कुतुब फरीद साहब, जनाब पीर निजाम सियालवी साहब, जनाब साहिबजादा हाफिज हामिद रजा साहब, जनाब मुफ्ती वजीर कादर साहब, मियां जलील अहमद शरफपुरी साहब, जनाब सैयद अली रजा बुखारी साहब, जनाब मखदूम अब्बास बंगाली साहब, जनाब साहिबजादा हुसैन रजा साहब, जनाब पीर हबीब इरफानी साहब सुंदर शरीफ वाले, जनाब जिया नूर शाह साहब और पीर कासिम सियालवी साहब और जनाब साहिबजादा सुल्तान अहमद अली साहब, जिन्होंने वजीर आजम से मुलाकात भी की और अपना असर रसूख और अपनी मशावरत और रहनुमाई से हमें मुस्तफीद किया। इसी उनकी हिदायत, वजीर आजम की हिदायत पर और सब साहिबान की फहम फरासत को सामने बरोकार लाते हुए और मुल्क व मिल्लत के मफाद को सामने रखते हुए, जानते हुए कि इंतशार में पाकिस्तान का फायदा नहीं है, उन कुव्वतों को फायदा हो सकता है जो मुल्क में अफरा तफरी देखना चाहती हैं, वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को मुस्तहकम और मुत्तहिद देखना चाहती हैं, यकीनन वो मुतफक्किर हैं। अल्लाह ने हमें उसमें सुरखरू किया है और ये बात पाया तकमील को पहुंची है। ये हम पूरी कौम को मुबारकबाद देते हैं और इन सब कायदीन का शुक्रिया अदा करते हैं।